السلام علیکم میرے تمام دیکھنے اور سننے والے خواتین و حضرات کو نہایت ہی خوش آمدید اور ان کا تہ دل سے شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں۔ حکومت کی دو بڑی اقسام ہیں، خلافت اور ملوکیت۔ خلافت کو دوسرے لفظوں میں اسلامی حکومت بھی کہتے ہیں اور ملوکیت کو دوسرے لفظوں میں بادشاہت بھی کہتے ہیں۔ اب دونوں اقسام کی حکومتوں کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے خلافت یعنی اسلامی حکومت کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اسلامی حکومت دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اسلامی اور حکومت۔ اسلامی سے مراد عین اسلامی احکامات کے مطابق اور حکومت سے مراد عوام کے منتخب افراد پر مشتمل ایک ڈھانچہ جو معاشرہ میں اسلامی احکامات کے نفاذ کو یقینی بنائے۔ اگر ایک اسلامی حکم یا قانون نافذ ہونے سے رہ جائے تو وہ اسلامی حکومت نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 30 سال تک خلافت یعنی اسلامی حکومت قائم رہے گی، اور یہ جو 30 سال ہیں یہ 2 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، 10 سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، 12 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، 5 سال 6 ماہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور 6 ماہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر مشتمل ہیں۔ آپ کے اس فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد گزرنے والے 30 سال کے بعد جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ اسلامی نہیں ہوگی بلکہ بادشاہت یا ملوکیت والی حکومت ہوگی۔ اور یہاں یہ غلطی بھی دور ہو جاتی ہے کہ 30 سال کے بعد آنے والے حکمران جن میں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ، یزید بن معاویہ، مروان بن حاکم، عبد الملک بن مروان اور ان کے چاروں بیٹے، عمر بن عبدالعزیز، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، منصور، ہارون رشید، عمر مختار، طارق بن زیاد، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور ان کے بعد آنے والے تمام حکمران اسلامی حکمران ضرور تھے، یعنی کہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور باقی تمام عبادات خود بھی ادا کرتے تھے اور اپنی عوام اور رعایا کو بھی ادا کرنے سے نہیں روکتے تھے، پر ان کی حکمرانی میں چلنے والی حکومتیں اسلامی حکومتیں نہیں تھیں، یعنی کہ اسلامی احکامات اور قوانین کا مکمل نفاذ نہیں تھا۔ اپنے لوگوں پر قانون لاگو نہیں ہوتا تھا پر پرائے لوگوں پر قانون لاگو ہو جاتا تھا۔ اپنے اور پرائے کے لیے کوئی ایک قانون موجود نہیں تھا۔ اگر اپنا کوئی بڑا گناہ بھی کرتا تو چھوڑ دیا جاتا اور پرایا کوئی گناہ بھی کرتا تو پھر بھی اس پر ظلم ہوتا تھا۔ گناہ سے مراد زنا، چوری، جبر، شراب نوشی، جائیدادوں پر ناجائز قبضے، حبس بھیجا اور اسلام میں ممنوع تمام دوسرے کام ہیں۔ جس حکومت میں ایسے گناہ موجود ہوں اور انصاف اور سزا کا کوئی نظام نہ ہو تو ایسی حکومت کو بادشاہت یا ملوکیت کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امام حسین جب گھر سے کربلا کے سفر کے لیے نکلے تو ساتھ میں اپنے خاندان کے مرد اور عورتوں دونوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ بیٹا حسین، آپ جنگ پر جا رہے ہیں تو عورتوں کا کیا کام ہے؟ امام حسین نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہوگی اور میں حاکم وقت یزید بن معاویہ سے جنگ لڑنے نہیں جا رہا کہ مجھے فوج کی ضرورت ہو، بلکہ یہ اختلافی نوٹ دینے جا رہا ہوں کہ یزید بن معاویہ کی حکمرانی میں بظاہر نماز، روزہ اور دوسری عبادات کی ادائیگی تو ہو رہی ہے، لیکن جو حکومت چل رہی ہے وہ اسلامی نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا قرآن سے مکمل طور پر تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب سے پاکستان بنا ہے تو دینی تعلیم یافتہ لوگوں نے اپنی سیاسی جماعتیں، جبکہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں نے اپنی سیاسی جماعتیں بنا کر یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عوام کے ووٹ کے اصل حقدار ہم ہیں،
کیونکہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کے اہل ہیں، جبکہ حقیقت میں صرف دینی تعلیم یافتہ لوگ یا صرف دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ اسلامی حکومت قائم کرنے کے بالکل بھی اہل نہیں ہیں، کیونکہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں علوم و فنون سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ دینی تعلیم ایک ادارہ میں میسر ہے اور دنیاوی تعلیم دوسرے ادارہ میں، جس کی وجہ سے ایک طالب علم یا تو دینی تعلیم لے سکتا ہے یا تو پھر دنیاوی۔ اگر دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی ادارہ میں میسر ہو تو اس ادارہ سے تعلیم یافتہ طالب علم ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کر سکے۔ خواتین و حضرات، یہ تو تھی اسلامی حکومتی بحث۔ اب یہاں پر یہ ذکر کرنا بھی لازمی ہے کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد کو بھیجتا ہے، جو کہ دین میں ہوئی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور گمراہ ہونے والے لوگوں کو دین کے اصل حقائق تک رسائی دیتا ہے۔ دین کی تاریخ میں متفقہ طور پر عمر بن عبدالعزیز کو پہلے مجدد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔